الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، شعبان کا مہینہ ہے اور اس کا آخری اشرہ چل رہا ہے. شعبان کے ختم پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا ہر مسلمان کو بے صبری سے انتظار رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے ہم سب کے آقا سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب شروع ہونے سے ہی رمضان تک خیر و عافیت سے پہنچنے کی اور برکت کی دعا مانگا کرتے ہیں. رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ فرمایا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما دیجیے، شعبان میں بھی برکت عطا فرما دیجیے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما دیجیے. اب وہی رمضان جس کا انتظار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب سے ہی ہو جایا کرتا تھا، ہفتہ 10 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے. رمضان المبارک کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک تصور ہے کہ یہ مہینہ ہمارے درمیان مہمان کی حیثیت رکھتا ہے. یہ مہمان ایک سال کے بعد ہمارے درمیان آتا ہے اور پھر ایک سال کے لیے رخصت ہو جاتا ہے. اب جبکہ اس کی حیثیت اللہ کے مہینے کی ہے، اس کی حیثیت مہمان کی ہے، اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو خاص تیاری بھی کی جاتی ہے. وہ مہمان جتنے دن ٹھہرے گا اس کے ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا، اس کی راحت رسانی کا سارا انتظام پہلے کیا جاتا ہے اور اس مہمان کے استقبال میں ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ہمیں غور یہ کرنا ہے ان بچے ہوئے دنوں میں کہ ہم رمضان المبارک کی آمد پر اور رمضان المبارک کو بحیثیت مہمان کس قدر تعظیم کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے درجہ دیتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی رمضان المبارک سے کچھ پہلے افطار کی تیاری کرنے لگتا ہے، سحری کی تیاری کرنے لگتا ہے.
رمضان میں کیا معمولات ہوں گے کھانے پینے کی، کھانے پینے کے معمولات کیا ہوں گے اس کی بھی تیاری کرتا ہے۔ عید میں کیسا لباس پہننا ہے، کیا پہننا ہے، اس کی بھی تیاری کرتا ہے۔ اور اس کی گفتگو بھی ہوتی ہے، اس کے لیے دکانیں بھی کھلتی ہیں، دکانوں سے چیزیں بھی ملتی ہیں، رمضان کے نام پر آفر بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب تیاریوں کے بیچ میں جو اصل تیاری ہے اس کا نہ کہیں تذکرہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ چیز قابل اطلاع ہے۔ جب ہم اپنی تمام دنیاوی چیزوں کی، جب ہم اپنی تمام طبعی چیزوں کی تیاری رمضان کے نام پر کرتے ہیں تو رمضان المبارک کی تیاری رمضان المبارک کے اعتبار سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اعتبار سے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکم کے اعتبار سے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ پلاننگ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں تراویح کس طرح پڑھنی ہے، ہمیں روزہ کس طرح گزارنا ہے، ہمیں سحری اور افطار میں کس طرح اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ یہ غور کرنے کی چیز۔ رمضان المبارک کیوں آتا ہے؟ قرآن کریم نے اس مقصد پہ روشنی ڈالتے ہوئے جو بات کہی ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رمضان المبارک میں جو روزے ہیں جو تم پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم روزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ یعنی مسلمان کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا بہانہ رمضان المبارک ہے، اور یہ متقی اور پرہیزگار بننا کتنا ضروری ہے اس کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس مضمون کی بے شمار روایتیں قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں مسلمانوں سے ڈرنے کی بات کہی گئی، اور اس آیت میں بھی کہی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ صرف تقریر سننے سے نہیں پیدا ہو سکتا، اس کا ایک طریقہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہے، اور اس کا ایک طریقہ اس آیت میں بتایا گیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا ہے تو اس بات کی فکر کرو اور یہ سوچو کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، کل کا مطلب آخرت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے تو گھر کے جو ورثہ ہوتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، وہ تو آپس میں تذکرہ کرتے ہیں ما خلف، میت نے کیا چھوڑا ہے، ذرا دیکھو کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنے پیسے چھوڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ما قدم، مرنے والے نے یہاں کے لیے کیا پیش کیا ہے، ذرا اس کے نام اعمال میں دیکھو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں ذرا سوچو۔ اور پھر یاد دلایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، آغاز بھی تقویٰ سے، اختتام بھی تقویٰ سے۔ اور پھر عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقویٰ کا حکم دے کر کل کی تیاری میں غور و فکر کرنے کا حکم دے کر کہہ دیا ان اللہ خبیر بما تعملون، اب اللہ تعالیٰ کو باخبر ہے جو تم کرو گے،
اللہ کی نگاہ میں ہے. اب تمہارے اختیار میں ہے، تم متقی بنو، آخرت کی چیزوں پہ غور کرو یا نہ کرو، ہم اس سے باخبر ہیں، عقل کو اس کا حساب ہوگا. رمضان المبارک کے روزے بھی اس لیے ہمیں عنایت کیے گئے ہیں اور یہ مہمان اس لیے آتا ہے تاکہ مسلمان تقویٰ کی زندگی اختیار کر سکے، متقی اور پرہیزگار بن سکے. اور یہی وہ تقویٰ ایسا جوہر ہے کہ جس انسان میں جتنی مقدار میں ہوتا ہے اس کی زندگی اسی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں معتبر، مستند اور ایسی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ اللہ راضی ہو. اسی لیے انبیاء کو معصوم بنایا گیا. انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں. گناہوں سے بچنے ہی کا دوسرا نام تقویٰ ہے. گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کا نام ہی پرہیزگاری ہے. اور یہ پرہیزگاری اور یہ تقویٰ ہمیں روزوں کے ذریعے حاصل ہوگا. وہ روزہ آنے والا ہے، وہ رمضان آنے والا ہے، تو ہمیں اس رمضان کے لیے کس طرح تیار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان کے مہینے سے ہی چاند کے سلسلے میں متفکر رہا کرتے تھے، کیونکہ چاند اگر اس کی رویت صحیح ہوگی تو رمضان المبارک کا آغاز بھی صحیح ہوگا. ہمارے یہاں رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں. لوگ سوچتے ایک دن اور ہو جائے تو ایک دن دیر سے ہو تو ایک دن اور کھانے پینے کا دن مل جاتا ہے. یہ ایک انسانی کمزوری ہے، لیکن ہمیں تو اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ وہ رمضان آ رہا ہے اور وہ روزے آ رہے ہیں جو ہمیں تحفے میں تقویٰ دے کر جائے گا، جو ہمیں پرہیزگاری دے کر جائے گا. عام طور سے مہمان تو آتا ہے، ہم اس کی ضیافت کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایسا مہمان ہے جو ہمیں دے کر جاتا ہے، ہم سے لے کر کچھ بھی نہیں جاتا. وہ ہمیں تقویٰ دینے آ رہا ہے. لیکن ہم اور آپ سب باخبر ہیں کہ دینے والا کیسا بھی ہو، جب تک لینے کی طلب نہ ہو، جب تک لینے کی تڑپ نہ ہو، آدمی لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ایک نل میں پانی ہے، ٹنکی میں پانی ہے، لیکن کوئی لینا نہ چاہے تو اس پانی سے کیا فائدہ ہو. بلکہ نل کو کھول دیا جائے، پانی گر رہا ہو، لیکن ہم پانی لینے نہ جائیں تو اس پانی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اب پہلی بات جو رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے کی ہے یا استقبال رمضان کے سلسلے کی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو متقی بنانے کی فکر کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کریں. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے درمیان اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ ایک ہفتے کے بعد وہ رمضان آ رہا ہے جو ہمیں متقی بنائے گا، جو ہمیں پرہیزگار بنائے گا، جو ہمیں خدا کا خوف دے گا. یہ رمضان المبارک کے روزے صرف بھوک پیاس میں مبتلا کرنے کا نام نہیں ہے. اس وقت ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم میں سے کوئی نہیں کھا رہا ہے لیکن اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے. یہاں کوئی پانی نہیں پی رہا ہے لیکن اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے. بلکہ روزہ ایک خاص عبادت ہے جس کا مقصد تقویٰ، پرہیزگاری، خدا کا خوف حاصل کرنا ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. بچے ہوئے دنوں میں اس کا مذاکرہ کرنا ہے. بچے ہوئے دنوں میں اپنے گھروں میں کم از کم رات کے کھانے کے وقت یا کھانے کے بعد 2 منٹ 4 منٹ اس کی گفتگو کرنی ہے، تاکہ دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ وہ رمضان آنے والا ہے جس میں ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جس آدمی کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزر گیا، پرہیزگاری اور تقویٰ طہارت کے ساتھ گزر گیا، اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے. اور جس کا سال اچھا گزرتا ہے
اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے. جس کی زندگی دنیا کی اچھی گزرتی ہے موت بھی اچھی نصیب ہوتی ہے، اور جسے موت اچھی نصیب ہوتی ہے قبر کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے، اور قبر کی زندگی اچھی محشر کی زندگی بھی اچھی، اور جب محشر کی زندگی اچھی تو ایسے ہی لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں رب کی رضا نصیب ہوتی ہے اور جن کے لیے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیں گے. اور روزے داروں کے لیے تو باب الریان ایک اسپیشل گیٹ بنایا گیا ہے، ان کو اس دروازے سے جنت میں لے جایا جائے گا. ہمیں اس کا مذاکرہ کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا. دوسری چیز تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ گناہوں سے بچنے ہی کا دوسرا نام ہے. ہمیں پوری زندگی اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے محفوظ رہیں، اور رمضان المبارک میں تو گناہوں سے محفوظ رہنا اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اس کی بھی تیاری کرنی. اور اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پایا احسان ہے کہ اللہ نے آنے والے رمضان المبارک کے 30 دنوں کو 10 دنوں میں تقسیم کیا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا بنایا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بنایا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی کا بنایا. ہمیں اس کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہو گئے. اب جب پہلا عشرہ آئے گا تو ہم اپنے رب کی ایسی عبادت کریں گے، اس انداز سے روزے رکھیں گے، اس انداز سے تراویح کا اہتمام کریں گے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. اور جب دوسرا عشرہ شروع ہو تو ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑے غفور بڑے رحیم ہیں. یہ ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک عشرہ مغفرت کا ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک عشرے میں اپنی صفت رحمت کی چادر پھیلاتا ہے، اور دوسرے عشرے میں اپنی صفت مغفرت کی چادر پھیلاتا ہے. بس ہمارا کام ہے اس چادر کے نیچے آ جانا. اللہ تعالیٰ غفور ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی رحمت اور اپنی طرف سے عطا کی جانے والی مغفرت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے معاف کرنے والے، بہانے بہانے سے معاف کرنے والے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ارشاد فرمایا کہ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجیے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں. یہ میرے بندوں کو بتا دیجیے. جو قرآن کریم کی آیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتائیں، میرے بندے مجھے پہچانیں کہ میری حیثیت کیا ہے، میری صفت کیا ہے. میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بہت معاف کرنے والا ہوں. تم میری جانب آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. اللہ کی مغفرت کے ایک دو قصے میں سناؤں. ایک محدث تھے، حدیث لکھا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے. حدیث پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا عبادت ہے، کار ثواب ہے. جب وہ حدیث لکھ رہے تھے، اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، روشنائی ہوتی تھی. ایک مرتبہ جب اپنا قلم دوات کے اندر ڈبویا، روشنائی میں ڈبویا، جیسے ہی باہر نکالا ایک مکھی بیٹھ گئی اور روشنائی کو چوسنے لگی. وہ محدث یہ سوچ کر رک گئے، ایسا لگتا ہے مکھی پیاسی ہے، اگر میں قلم کو حرکت دوں لکھنے لگوں تو مکھی کی پیاس نہیں بجھے گی. اور وہ رک گئے، بات آئی ختم ہو گئی. ان کے انتقال کے بعد
ایک صاحب نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میں تو سمجھتا تھا حدیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، حدیث لکھنے لکھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے بڑا مقام عطا فرمائیں گے، لیکن مجھے مقام تو ملا لیکن حدیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا تم نے ایک مکھی کو ایک مرتبہ اپنے قلم پر بیٹھنے کی اجازت دی، روشنائی پینے کی اجازت دی، مجھے یہ بات اتنی پسند آئی کہ میں نے تمہارے سارے گناہ اس ایک عمل کی وجہ سے بخش دیے اور تمہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ ایسے رحیم اور غفور۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، پائے کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور کہا کہ احمد علی دنیا میں تو اتنا کیوں رویا کرتا تھا؟ وہ بہت روتے تھے اللہ کے سامنے، آنسو بہایا کرتے تھے، بہت رونے والے بزرگوں میں تھے، اللہ کے خوف سے تقویٰ سے رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا احمد علی کیوں رویا کرتا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اندر سے اور ڈر گیا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے اگر اللہ رب العزت کسی سے سوال کرنے لگ جائیں تو اس کی گاڑی پھنس جائے گی۔ میں سمجھا کہ میری اب بات درست ہوگی، میں اور ڈر گیا، کانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احمد علی تو کل بھی رویا کرتا تھا، آج بھی رو رہا ہے، آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو پانے کا دن ہے۔ جب میں نے تجھے معاف کر دیا اور تجھے جس قبرستان میں دفن کیا گیا میں نے اس قبرستان میں دفن ہونے والے تمام گنہگاروں کو تیری برکت سے معاف کر دیا۔ اللہ کی ایسی رحمت۔ اس غفور اور رحیم سے ہمیں رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا۔ حدیث کے اندر تو ایک ایسا واقعہ جو محشر میں ہونے والا ہے لکھا گیا ہے جو ہم سب گنہگاروں کے لیے بہت سہارے کی چیز ہے۔ ڈوبتے کو تیسے کا سہارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت میں دو بندوں کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ دونوں سے کہیں گے کہ تم نے پوری زندگی دنیا میں میری نافرمانی کی، آج تم دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ دونوں جہنم کی طرف جائیں گے، ایک شخص بہت تیزی سے جہنم کی طرف بڑھے گا اور ایک اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے، ایک سے پوچھیں گے تو میری طرف دیکھے بغیر بہت تیزی سے جہنم کی طرف جا رہا تھا، کیوں؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں تیرا کوئی حکم نہیں مانا، آج خیال آیا کہ آپ کا ایک حکم ہی ہے، اب اس کے بعد تو آپ کوئی حکم مجھے آپ دیں گے نہیں، کم از کم آج ہی آپ کا یہ حکم مان لوں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں جہنم کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل تیرے اندر کم از کم اتنی صلاحیت تو ہے کہ تو میرے حکم کو ماننے کے لیے آج تیار ہو گیا، جب میں نے تجھے معاف کر دیا، جہنم کے بجائے جنت میں چلا جا۔ اور دوسرے سے پوچھیں گے تو پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، میں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو میرے اوپر رحم آ جائے اور آپ اپنا فیصلہ بدل دیں۔ اللہ فرمائیں گے جہاں میں نے یہاں بھی اپنا فیصلہ بدل دیا، تو بھی جہنم کے بجائے جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غفور اور رحیم، تو ہمیں بچے ہوئے ان دنوں میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی، اللہ کی مغفرت کا مستحق بنانا ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بننا ہے۔ اس کے لیے توبہ صلاحی ہو، رونا گڑگڑانا ہو، مذاکرہ ہو، آپس میں ذکر ہو، فکر ہو، اور رمضان کا چاند نظر آئے تو ہم پہلے سے ایسے بنے ہوئے ہوں کہ جنت ہمارے لیے سجائی جا سکے۔
اللہ کی رضا ہمارے لیے مقدر ہو رہی ہے، اور جہنم سے رہائی کا جب خطرہ آئے تو اللہ رب العزت اس سے پہلے ہی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی برکت نصیب فرماتے ہوئے جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ آج سماج کی، دنیا کی جو صورت حال ہے گناہوں کے اعتبار سے وہ بہت خطرناک ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں، جوان بوڑھے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ گناہ انسان کے لیے، اس کی روحانیت کے لیے، اس کی اخروی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ انسان گناہوں کے دھبے کے ساتھ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہ یاد کر کر کے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ کوئی آپ کی طرف 2 قدم بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے ایک موقع پر عجیب و غریب بات کہی قرآن کریم کے اندر کہ جو شخص کوئی برا کام کر لیتا ہے او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، غلط کاری کرتا رہتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، فرمایا یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب تم مجھ سے معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر معافی مانگو گے تو تم اپنے دل میں محسوس کرو گے کہ کوئی ہے جو تمہیں معاف کر رہا ہے، کوئی ہے جو تمہارے دل کو صاف کر رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں سیدھی زندگی عطا کر رہا ہے، کوئی ہے جو اپنا قرب عطا کر رہا ہے۔ یہ آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف ستھرا بنائیں۔ تو بچے ہوئے ان دنوں میں رمضان المبارک کی تیاری ہمیں اس نہج سے کرنی ہے، اس طریقے سے کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنی بچیوں کو بھی بتانا ہے، اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈینٹ ہوں یا طالبات ہوں، مدرسے میں پڑھنے والے ہوں، خانقاہ میں رہنے والے ہوں، یہ رمضان المبارک کے روزے سب کے لیے، مغفرت سب کے لیے، رحمت سب کے لیے، جہنم سے رہائی کا پروانہ سب کو دیا جانا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے لیے تیار، اس کی طلب پیدا کریں، اس کے لیے تڑپیں، اس کے لیے اپنے دل کو بے چین رکھنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا موقع عنایت فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اس کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔